کیا تم نے کبھی سوچا ہے کیا واقعی ایک ایسی قوم بھی تھی جو پہاڑ کاٹ کر محلات بناتی تھی، جو ہنستے ہنستے کہہ دیتی تھی ہمیں کون جھکا سکتا ہے؟ مگر جب آسمان کا فیصلہ اترا تو وہی اونچے ستون ریت میں بدل گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک قوم ابھری، قوم عاد۔ احقاف کے لمبے سنہری ریگستان میں یمن اور عمان کے درمیان ان کا شہر، ارم ذات العماد، اونچے ستونوں والا شہر، ایسے ستون جنہیں دیکھ کے لگتا تھا جیسے آسمان کو چھو لیں گے۔ ان کے جسم پہاڑوں جیسے، قد بادلوں کے برابر، اور غرور آسمان چیر دینے والا۔ وہ کہتے ہم زمین پر ہمیشہ رہیں گے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آقاف کی ریت پر ان کا شہر میلوں تک پھیلا تھا۔ رات کو ان کے چراغ ایسے لگتے جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ ان کے بچے بھی چھوٹی عمر میں پتھر اٹھا کر طاقت دکھاتے، اور بزرگ کہتے یہ وہ نسل ہے جو ہوا کا رخ بدل سکتی ہے۔ جوان ہاتھ پھیلا کر کہتے دیکھو ہوا ہماری پیروی کرتی ہے۔ انہیں کیا خبر تھی یہی ہوا جلد ان کے خلاف گواہ بنے گی۔ قوم عاد کا غرور صرف طاقت نہیں تھا، بلکہ ان نعمتوں نے بھی انہیں اندھا کر دیا تھا جو اللہ نے ان پر برسائی تھی۔ احقاف کے ریگستان کے باوجود ان کے محلات سنگ مرمر سے تراشے جاتے، اور عورتیں سونے کے زیورات سے جگمگاتی، لیکن ان نعمتوں نے شکر پیدا نہ کیا، بلکہ اور زیادہ تکبر اور زیادہ غرور۔ وہ کہتے اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ ہم پر یہ سب نعمتیں کیوں برساتا؟ دیکھو ہم پر تو رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے۔ مگر قوم ہنس پڑی۔ ہم اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور قوم ہیں، ہمیں کیا نقصان پہنچے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر رہا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر جن کے دلوں پر تکبر چھا جائے وہ سن کر بھی نہیں سنتے۔ ایک رات آسمان سے ایک عجیب آواز آئی، نہ بجلی نہ بادل، صرف ایک گہری اترتی ہوئی گونج۔ لوگ ہنسے، یہ تو پہاڑوں کی آواز ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ انتباہ ہے، رحم نہیں۔ پھر زمین ہلکے سے کانپی، جانور بے چین ہو گئے، مگر قوم بولی، زمین بھی ہمیں سلام کر رہی ہے۔ انہیں نہیں معلوم تھا یہ آخری تنبیہ تھی۔ پھر بارش رک گئی۔ پہلا سال زمین خشک، دوسرا سال ندیوں کا پانی پتھر بن گیا، تیسرا سال گھاس جل گئی، اناج مٹ گیا، غرور کی آوازیں پیاس میں ڈوبنے لگیں۔ تب وہ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اب فیصلہ قریب ہے۔ ایک دن آسمان پر 3 بادل ابھرے، سرخ، سفید اور سیاہ۔ ایک فرشتے نے پکارا، اے عاد کی قوم، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ سردار ہنس کر بولا، بادل
इसमें बारिश है, रहमत है। उन्हें नहीं मालूम था ये रहमत नहीं हलाकत थी। आसमान स्याह पड़ गया, हवा ठंडी हुई, लोग नाचने लगे, बारिश आ गई, बरकत आ गई। मगर ये पानी नहीं था, ये अजाब का पहला झोंका था। पहला झोंका। तेज रेत ने दरख्त उखाड़ दिए। दूसरा झोंका। ऊंचे सुतून जमीन बोस हो गए। तीसरा झोंका। इंसान उड़कर रेत पर गिरने लगे जैसे सूखे खजूर के तने। 7 रातें 8 दिन एक न रुकने वाली चीखती हुई आंधी चलती रही। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही और गुरूर रेत में दबकर खत्म हो गया। जब आंधी रुकी, सिर्फ खामोशी बाकी थी, रेत का समंदर और बिखरी हुई लाशें। वो लोग महफूज रहे जो अल्लाह ने उन्हें पहाड़ों में पनाह दी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए रब, हमें सीधे रास्ते पर कायम रख, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। जब वो बर्बाद शहर को देख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कल तक कौम कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? और आज उनका नाम भी रेत में दफन हो चुका था। अहकाफ की रेत आज भी गवाही देती है, नाफरमानी, हलाकत, गरूर, जवाल, आजिज़ी, नजात। क्योंकि ताकत कभी इंसान की नहीं होती, जो अल्लाह चाहे वो। सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक गवाही है कि जब इंसान गुरूर में अंधा हो जाए तो फिर अल्लाह एक लम्हा भी नहीं लेता उसे मिटा देने में। और जब अल्लाह पकड़ता है, वो पकड़ ऐसी होती है कि नस्लें इबरत बनकर रह जाती हैं।